حسن خاتمہ کی راہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کہ ایسی علامات ہیں جو حسن خاتمہ پر دلالت کرتی ہوں، رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، حسن خاتمہ یہ ہے کہ بندے کو موت سے قبل ایسے افعال سے دور رہنے کی توفیق مل جائے جو اللہ رب العزت کو ناراض اور غضبناک کرتے ہیں، اور پچھلے کیے ہوئے گناہوں اور معاصی سے توبہ اور استغفار کی توفیق حاصل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال خیر کرنا شروع کر دے، تو پھر اس حالت کے بعد اسے موت آئے تو یہ حسن خاتمہ ہوگا۔ اس معنی پر دلالت کرنے والی چند ایک صحیح احادیث سماعت کیجیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت اپنے بندے سے خیر اور بھلائی چاہتا ہے تو اسے استعمال کر لیتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اسے کیسے استعمال کر لیتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اسے موت سے قبل اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 11625، جامع ترمذی حدیث نمبر 2142، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 1334 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے توشہ دیتا ہے۔ کہا گیا، اسے کیا توشہ دیتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس کی موت سے قبل اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعمال صالحہ آسان کر دیتا ہے، اور پھر ان اعمال صالحہ پر ہی اس کی روح قبض کرتا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 17330، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 1114 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور حسن خاتمہ کی کئی ایک علامات بھی ہیں، جن میں سے کچھ تو مرنے والا موت کے قریب جان لیتا ہے، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو لوگوں کے لیے بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ دوم، حسن خاتمہ کی وہ علامتیں جو مرنے والے کے لیے ظاہر ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اسے موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ عزت و تکریم کا استحقاق حاصل کرتا ہے، جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، واقعی جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس کی جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ سورۃ الفصلت آیت نمبر 30۔ تو یہ بشارت مومنین کو ان کی موت کے وقت ملتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن سعدی صفحہ نمبر 1256، اور اس معنی پر مزید احادیث بھی دلالت کرتی ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا موت کو ناپسند کرتا ہے؟ پھر تو ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاملہ ایسا نہیں، لیکن جب مومن شخص کو اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی رضامندی و خوشنودی اور اس کی جنت کی خوشخبری ملتی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات سے محبت کرنے لگتا ہے، اور بلا شبہ جب کافر شخص کو اللہ رب العزت کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6507، صحیح مسلم حدیث نمبر 2683۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ وہ محبت اور کراہیت جس کا شرعی طور پر اعتبار کیا جاتا ہے، وہی حالت نزع کے وقت واقع ہوتی ہے، جس حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی، کہ اس وقت قریب المرگ شخص کے سامنے ساری حالت ظاہر ہو جاتی ہے، اور جس کی طرف وہ جانے والا ہوتا ہے وہ اس کے سامنے ظاہر ہو چکا ہوتا ہے۔ حسن خاتمہ کی علامات تو بہت زیادہ ہیں۔ علماء کرام رحمہم اللہ نے اس بارے میں وارد شدہ نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا تتبع بھی کیا ہے۔
ان علامات میں سے چند ایک سماعت کیجیے۔ نمبر 1، موت کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا۔ اس کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3116، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 2673 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 2، موت کے وقت پیشانی سے پسینہ بہنا، یعنی اس کی موت کے وقت پیشانی پر پسینے کے قطرے ہوں۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے، بریدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مومن کی موت پیشانی کے پسینے سے ہوتی ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 22513، جامع ترمذی حدیث نمبر 980، سنن نسائی حدیث نمبر 1828، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 3، جمعہ کی رات یا دن میں موت آنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص بھی جمعے کی رات یا جمعہ والے دن فوت ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 6546، جامع ترمذی حدیث نمبر 1074، اور علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث اپنے سب طرق کے ساتھ حسن یا صحیح ہے۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے موت آنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنا جو فضل دے رکھا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 تا 172۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، اور جو اللہ کی راہ میں فوت ہوا وہ شہید ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1915۔ نمبر 5، طاعون کی بیماری سے موت واقع ہونا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2830، صحیح مسلم حدیث نمبر 1916۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مکرمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتایا، یہ اللہ کا عذاب ہے جس پر چاہے اللہ تعالیٰ مسلط کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے مومنین کے لیے رحمت کا باعث بنایا ہے۔ جو کوئی بھی طاعون کی بیماری میں پڑ جائے اور پھر وہ صبر اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنے علاقے میں ہی رہے، اسے یہ علم ہو کہ اسے وہی تکلیف پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے، تو اسے شہید جتنا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3474۔ نمبر 6، پیٹ کی بیماری سے موت واقع ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہوا وہ شہید ہے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1915۔ 7، ڈوبنے اور منہدم شدہ کے نیچے دب کر موت واقع ہونا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شہید 5 قسم کے ہیں، طاعون کی بیماری سے فوت ہونے والا، پیٹ کی بیماری سے فوت ہونے والا، پانی میں ڈوب کر مرنے والا، اور دب کر مرنے والا، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2829، صحیح مسلم حدیث نمبر 1915۔ نمبر 8، اپنے بچے کی وجہ سے عورت کا نفاس میں یا حاملہ فوت ہونا۔ اس کے دلائل یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور وہ عورت جو اپنے حمل کی بنا پر فوت ہو وہ شہید ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3111۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ فوت ہو تو بچہ اس کے پیٹ میں ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے عون المعبود۔ اور امام احمد رحمہ اللہ نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء کے متعلق بتاتے ہوئے فرمایا، اور وہ عورت جسے اس کا بچہ حمل کی حالت میں قتل کر دے یہ بھی شہادت ہے۔
مسند احمد حدیث نمبر 17341۔ اسے اس کا بچہ اپنے نول یعنی پیدائش کے بعد ناف سے کاٹا جاتا ہے، اس کے ساتھ جنت میں کھینچ لے گا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز صفحہ نمبر 39 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 9، جلنے اور ذات الجنب اور سل کی بیماری سے موت آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہونا شہادت ہے، طاعون شہادت ہے، غرق ہونا شہادت ہے، پیٹ کی بیماری سے مرنا شہادت ہے، اور نفاس میں مرنے والی عورت شہید ہے۔ اسے اس کا بیٹا اپنے نول کے ساتھ جنت میں کھینچے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے دربان نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، جلنے اور سل کی بیماری سے مرنے والا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 1396۔ نمبر 10، دین یا مال یا اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے مرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی اپنا مال بچاتے ہوئے قتل ہوا وہ شہید ہے، اور جو کوئی اپنا دین بچاتے ہوئے قتل ہوا وہ بھی شہید ہے، اور جو کوئی اپنا خون اور جان بچاتے ہوئے قتل ہوا وہ بھی شہید ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1421۔ اور امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو اپنے مال کا دفاع کرتا ہوا قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2480، صحیح مسلم حدیث نمبر 141۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے موت آنا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن اور ایک رات کا پہرا 1 ماہ کے روزے اور قیام سے بہتر ہے، اور اگر وہ مر جائے تو اس کا یہ عمل جاری و ساری رہتا ہے جو وہ کر رہا تھا، اور اس کا رزق بھی جاری رہتا ہے، اور وہ فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1913۔ نمبر 12، اور حسن خاتمہ کی یہ بھی علامت ہے کہ کسی نیک اور صالح عمل کو انجام دیتے ہوئے موت واقع ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کا خاتمہ اسی پر ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے صدقہ کیا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسند احمد حدیث نمبر 22813۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز صفحہ نمبر 43 میں سے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ علامتیں اچھی خوشخبری میں سے ہیں جو حسن خاتمہ پر دلالت کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یقیناً کسی بعینی ہی شخص کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہے، لیکن جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے، مثلاً خلفائے اربعہ اور 10 مبشرہ صحابہ اکرام۔ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 10903۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔